مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے سب سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور ایران اور عمان مل کر آبنۂ ہرمز کو چلائیں گے، سمندری راستوں کا تعین کر چکے ہیں۔ امریکی سب اس یہ میسج دے رہے ہیں کہ وہ ڈیل چاہتے ہیں، لوگوں کو مارنا نہیں چاہتے ہیں۔ البتہ اسرائیل کچھ الگ کر رہا ہے۔ اسرائیل نے لبنان، غزہ اور ویسٹ بینک میں محاذرائی شروع کر دی ہے اور یہاں پر دوبارہ ایئر سٹرائکس ہیں اور جو قابضین ہیں وہ فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، جو کہ ڈیفینیٹلی مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ امریکی صدر اور پیٹ ہیگسیت میں گرما گرمی ہوئی ہے۔ ٹرمپ کو کس معاملے پر مس لیڈ کیا جا رہا ہے اور وہ غداری کی باتیں آخر کیوں کر رہے ہیں، اس کو بھی ہم تفصیلی طور پر دیکھیں گے۔ لیکن جو ڈیفینیٹلی بہت اہم بریک تھرو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے سمندری راستوں کی نئی جیو پالیٹکس طے ہونے کا ہے اور جس کا بہت جلد رسمی اعلان بھی ہونے والا ہے کہ ایران اور عمان مل کر آبنۂ ہرمز کے سمندری ٹریفک کو کنٹرول کریں گے اور اس روٹ کو کنڈکٹ کریں گے۔ خود امریکی صدر بھی یہ اعلانیہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹینشن ختم کرنا چاہتے ہیں، ڈیل چاہتے ہیں، لیکن ڈیل نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ میں بنیادی طور پہ تہس نہس کر دوں گا۔ لیکن اس بار انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ انسانی جانوں کا ضیاع نہیں چاہتا، تو یہ موڈ چینج ہوا ہے امریکی صدر کا بھی۔ ادھر آبنۂ ہرمز کی اگر بات کریں تو یہاں پہ کچھ صورتحال بظاہر نارمل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ 14 تجارتی جہازوں کے گزرنے کی رپورٹ ہے اور ان میں سے بھی کچھ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ٹریکنگ سسٹمز کو بند کر کے بالکل آف دا ریڈار، بالکل بلیک آؤٹ کے ساتھ یہاں سے گزرے ہیں۔ یہ آبنۂ ہرمز ہے۔ اور اگر ہم باب المندب کی بات کریں تو وہاں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ جو ٹینشن پہلے یہاں محسوس ہو رہی تھی آبنۂ ہرمز میں، وہ اب آپ کو وہاں محسوس ہوگی۔ حوثی ڈرونز اور میزائلوں کے ساتھ یہاں پر حملے کر رہے ہیں اور یہ ڈیفینیٹلی ایک نیا محاذ ہو سکتا ہے سعودی فرنٹ پہ۔ امریکہ میں ایک مسئلہ یہ چل پڑا ہے کہ ظاہر ہے تھاڈ کا جو ڈپلیٹ کرنا ہے 80%، اس کو لے کر بحث چلی اور امریکی صدر یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ اس خبر کو لیک کرنے والے کو یا اس انفارمیشن کو لیک کرنے والے کو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ اور واشنگٹن پوسٹ نے ایک خبر یہ بھی دی ہے کہ پیٹ ہیگسیت اور امریکی صدر کے درمیان گرما گرمی ہوئی اور امریکی صدر نے انہیں یہ کہا ہے کہ آپ مجھے مس لیڈ کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے ہمارے ملٹری آپشنز کم رہ گئے ہیں۔ البتہ کیرولین لیوٹ جو ہیں ترجمان وائٹ ہاؤس کی، وہ اس کی تردید کر رہی ہیں۔ لیکن امریکی صدر کا جو خود ٹروتھ سوشل کا پیغام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لیکرز کا تعین کر رہے ہیں اور انہوں نے جس نے بھی یہ لیک کیا اس نے غداری کی ہے اور ہم اس غدار کو ڈھونڈیں گے۔ اچھا، لیک کا لفظ عموماً وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں ایکچوئل ایگزسٹنگ انفارمیشن آؤٹ ہو، یعنی کوئی چیز اگر سرے سے نہ ہو تو اسے مس لیڈنگ کہہ دیا جاتا ہے، فیکچولی غلط کہہ دیا جاتا ہے اور بات کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن لیک کا ہی لفظ کیوں صدر ٹرمپ یوز کر رہے ہیں، یہ اس معاملے کو پارشلی آپ کہہ لیجئے کہ کنفرم بھی کر رہا ہے کہ ظاہر ہے تھاڈ آپ نے ڈپلیٹ کیا ہے اور آپ کی جو ڈیفنس اسٹریٹجی ہے وہ کمزور ہوئی ہے اور آپ اس غدار کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو امریکی سیاست میں بھی آپ کہہ لیجئے کہ غدار کا ایلیمنٹ اور عنصر آ چکا ہے اور اسرائیل جو ہے وہ اس سب کے بیچ پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ لبنان کے فرنٹ کو انگیج کر کے غزہ میں ویسٹ بینک کو انگیج کرتے ہوئے وہ اس ڈیل کو دوبارہ خراب کرنے کی کوئی نئی راہ تلاش کرے۔ اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ہما بقائی صاحبہ مجھے جوائن کر رہی ہیں۔ ہما صاحبہ، تھینک یو فار یور ٹائم۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑی پیش رفت ہے کہ اگر ایران اور عمان مل کر اس سارے معاملے کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، نئے روٹس ہوں گے، ان کیا ہوگا، آؤٹ کیا ہوگا، کوارڈینیشن چینل کیا ہوگا، یہ سب بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن جو اس بیچ اسرائیل نے کام شروع کر دیا ہے لبنان میں یا پھر غزہ ویسٹ بینک میں، آپ سمجھتی ہیں کہ ایک نئی کوشش ہے دوبارہ معاملات کو اسی اسکوائر ون پہ لے جانے کی، یا یہ پرانے پلان کا نیا فیز ہے جو ابھی ہی ایگزیکیوٹ ہونا تھا اور اس ڈیل کو خراب نہیں کرے گا، وہ پیرالل چلتا رہے گا؟ دیکھیے، یہ بھی ایک ریکرنگ پیٹرن ہے۔ جب بھی ایسا لگتا ہے کہ جنگ بندی میں پیش رفت ہوگی اور صورتحال جو ہے وہ کیٹاسٹرفی سے پیچھے آئے گی اور امریکہ اپنی انگیجمنٹ کسی طور کم کرنا چاہے گا، تو اسرائیل کی اسٹریٹجی وار بائی ادر مینز ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ ہدف ایران ہی ہوتا ہے۔ تو لیبنان اور غزہ پر وہ بمباری بھی شروع کر دیتا ہے اور وہاں انکرجنز بھی شروع کر دیتا ہے۔ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ لیبنان میں بھی کانورسیشنز ہو رہی ہیں اور سیز فائر کی بات ہے، اور غزہ میں تو اسٹیٹڈ سیز فائر ہے، اس حد تک کہ حماس نے اپنے آپ کو ڈسارم کرنے کو بھی اگری کر لیا ہے، جس کو بھی اسرائیل ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ لیکن اب ایک بات بالکل واضح طور پہ سامنے آ رہی ہے کہ جو بھی بات چیت کی جائے اپنی پبلک کنزمپشن کے لیے، ایران اور یو ایس سے دونوں اس وار سے ڈس انگیجمنٹ چاہتے ہیں۔ 6 مہینہ ایک بہت بڑے حریف کے ساتھ جنگ کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ مشکل کام ہے جو ایران نے کیا، اور ایران کی اسٹریٹجی ظاہر ہے یہ تھی کہ اس نے ہاریزونٹلی تھیٹر کو ایکسپینڈ کیا تھا جنگ کا۔ تو ابھی بھی انہوں نے لاسٹ ریزورٹ میں یہی کہا تھا کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو جو گلف اسٹیٹس میں ان کی انرجی انسٹالیشنز ہیں ہم ان پر حملہ کریں گے۔
جس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی جس میں سعودی عرب سر فہرست تھا، قطر بھی تھا، پاکستان بھی تھا، اور پھر اب یہ ڈیولپمنٹ تھی کہ بیچ میں تو تقریباً یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ شاید 10 اگست کو اسلام آباد میں آپ کوئی موومنٹ دیکھیں، وہاں سے صورتحال بیک ٹریک ہوئی ہے. لیکن جو ارد گرد کانورسیشنز ہیں وہ اس بات کی عکاس ہیں کہ یہ آپ اونچ نیچ دیکھیں گے، یہ اتار چڑھاؤ رہے گا، اسکرمشز بھی رہیں گی، حملے بھی ہوں گے، لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن یہ جو ہرمز کی صورتحال ہے وہاں امریکہ نے ایران کو آلٹرنیٹیو روٹ کی اجازت تقریباً دے کر بہت بڑا کنسیشن دیا ہے. یہ جو نیا روٹ ہے اٹ از ہگنگ ایران، سو اٹ از وہ ایران کے ٹیریٹوریل اور عمان کے ٹیریٹوریل واٹرز میں سے گزر رہا ہے. یہ ایک ہیوج کنسیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران پریشر اپنا بڑھا کے رکھتا ہے سعودی عرب پہ، کیونکہ کہیں کہیں خبر آتی ہے کہ ریڈ سی میں سعودی شپس پر حملہ کر رہے ہیں ہوٹیز. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب میں بنیادی طور پہ آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ امریکہ بھی اور ایران بھی، ظاہر ہے جو نمبرز بھی ہیں، ڈیٹا بھی ہے، بیانات ہیں، ان کو کنیکٹ کریں تو وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ سے کسی طرح باہر نکلا جائے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی یا یہ جو ٹسل ہے اس کو جاری رکھا جائے لیکن کسی اور فرنٹ پہ. یعنی ایران اپنی پراکسیز کے ذریعے آپریٹ کرنے میں ماہر ہے، اور وہ وہاں سے اگر سعودیہ کے ساتھ ٹینشن کریٹ کرتا ہے تو وہاں امریکہ کو پینیٹریٹ کرنے کا روم ملتا ہے، اسرائیل کو گلف میں مداخلت کا بھرپور کھلا موقع ملتا ہے. تو یہ سب محاذ شفٹ کرنے کے لیے بھی ایک راستہ بنایا جا رہا ہے کہ فار دا فیس آف اٹ ہرمز کو نارملائز کر دیں، امریکہ ایران ٹینشنز کو کم کر دیں، لیکن لڑائی کسی اور فرنٹ پر لے جائیں جو کہ ڈیفینیٹلی آئندہ آنے والے دنوں میں خطرناک صورت اختیار کر جائے گی اگر وہاں جاری رہتی ہے. دیکھیے، اگر ایک سی لین کھلتی ہے اور دوسری سی لین بند ہوتی ہے تو جو اصل صورتحال ہے وہ ہے گلوبل اکنامک انرجی پین، پھر اس میں تو کمی نہیں آئے گی. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو امریکہ لمبی جنگیں سسٹین نہیں کرنا چاہتا، اور اس وقت ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں جس کو ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ڈینائی کر دیا کہ ان کا جو آرسنل ہے اس کی جو ریپلیسمنٹ میکینزمز ہیں اس پر بھی سوال ہے. ایک کانورسیشن لیک ہوئی، پھر اس کو ڈینائی کیا گیا، لیکن بہت عرصے یہ بات چل رہی ہے کہ چاہے آرسنل کم ہو یا نہ ہو، یہ بات تو طے ہے کہ یہ جنگ جتنی مہنگی امریکہ کو پڑ رہی ہے اتنی شاید ایران کو نہیں پڑ رہی، اور ایران تو اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھے گا اس طرح کی حرکتیں کر کے. اسی لیے آپ نے امریکہ سے اسٹیٹمنٹ سنا کہ ایران میں 2 طرح کی فیکشنز ہیں، ایک ایسا فیکشن ہے جو امن چاہتا ہے اور ایک ایسا فیکشن ہے جو ڈیل کا حصہ بننا نہیں چاہتا. امریکہ میں بھی ایسے 2 فیکشنز ہیں، ایک زیونسٹ لابی ہے، ایک اسرائیل پرو لابی ہے جو نہیں چاہتی کہ امریکہ فوری طور پر اس جنگ سے ڈس انگیج ہو جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس طرح اسرائیل کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی. لیکن سسٹین کرنا اس کو اب امریکہ کے لیے مشکل ہو رہا ہے. امریکہ لاسٹلی میں آپ سے کٹ اینڈ رن کرتا ہے جنگوں سے، امریکہ کی یہ روایت ہے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان ایکٹیولی کوشش کرتا رہا کہ گلف کنٹریز ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں، وزیر اعظم جا رہے ہیں، فیلڈ مارشل جا رہے ہیں اگین، آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ آفر کرنے جا رہے ہیں، کچھ ایسا ہے جو کہ ہم انہیں بتا سکتے ہیں، انہیں ایشورنس دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے مزید کچھ دن اگر آپ انتظار کریں تو معاملات بہتر ہو جائیں گے، یا ہم یہ ایشورنس دینے جا رہے ہیں کہ بے فکر ہو جائیں، کچھ ہوا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یا دونوں ایک ساتھ ہی دیں گے؟ A bit of both. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ تہران نے اپنا مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے پاکستان کے حوالے سے. انہوں نے کہا کوئی اور میڈیٹر نہیں ہے، میڈیٹر پاکستان ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کانورسیشنز بھی ہوئی ہیں، جو اسپیکر ہیں ایران کے اور جو ہمارے ڈیپٹی اسپیکر ہیں ان کے بیچ میں، اور ان کے فارن منسٹر اور ہمارے فارن منسٹر کے بیچ میں، تو تعلقات اور بات چیت کھلی ہوئی ہے. یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ ٹیوزڈے کو بڑی انٹینس کانورسیشنز ہوئی ہیں امریکہ کے ساتھ بھی. تو کیوں جا رہے ہیں؟ 2 وجوہات تو بالکل واضح ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ جو چینجنگ سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے ویسٹ ایشیا کا، اس میں آپ کو پاکستان کا کلیدی کردار نظر آ رہا ہے، جس کو اب انسٹیٹیوشنلائز کیا جا رہا ہے، جس کو سعودی عرب نے تو بہت پہلے کر لیا تھا، اب گلف سٹیٹس بھی اس کی طرف اپنا انکلینیشن کا اظہار کر رہے ہیں. تو وہ ریلیشن شپ تو بن ہی رہی ہے پاکستان کی ان سٹیٹس کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے پاکستان کا جو میڈیشن کا کردار ہے وہ اپنی جگہ اتنا ہی اہم ہے.
تو یہ کانورسیشنز جو ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کی جاتی ہیں. بعض دفعہ ان کا اعلان ہوتا ہے, بعض دفعہ ان کا اعلان نہیں ہوتا, لیکن ظاہر ہے پاکستان اپنی کوشش, پلیز a bit of both. آپ نے جو سوال کیا تھا تو it's a bit of both. چلیں جی, یہ اچھا ہے کہ ہم سب کے ساتھ انگیج بھی کر رہے ہیں اور سب کو سب کچھ آفر بھی کر رہے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں. that's a very good approach. بہت شکریہ, تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.